بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، اللہ سے ڈریں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اس طریقے سے تدریجاً مرتبے کے لحاظ سے ادب بجا لانا ضروری ہے. اور بے ادبی کی آہستہ سے کچھ بول لیے اور سمجھ گئے کہ ہم کو کوئی نہیں سنے، تو فرمایا ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. بے ادبی کیے اور کھسک گئے یا چھپ کر کیے اور یہ سمجھ گئے کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ سننے والے بھی اور جاننے والے بھی ہیں. اس لیے بعض لوگ اشارے سے کسی کو چھیڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، موٹی زبان میں ان کو چڑھاتے ہیں. اس طرح سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں. تو اس لیے عربی میں بولتے منزحی کا زحی کا، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، بے ادبی نہ کرنا چاہیے. بے ادبی کرنے کا سب سے بڑا وبال خود کو ہوتا ہے. جو بھی بے ادب رہتا ہے دنیا ہی میں وبال پا لیتا ہے، اور خاص طور سے ماں باپ کی بے ادبی جو کرتا ہے اس کی سزا تو وہ دنیا ہی میں پا لیتا ہے. ایسے ہی اساتذہ ہیں، ان کی بے ادبی، اللہ والے ہیں، ان کی بے ادبی، ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا. ایک شاگرد جو ہے وہ استاد کے بیل کی دم کاٹ دیا. غصے میں ناراض ہو کر جا کر کیا کیا، بیل کی دم کاٹا. بولتے ہیں وہ اندھا ہو گیا کر کے. ایک استاد جو ہے استنجا خانے کو گئے تو شاگرد کیا کیا، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے پٹاخہ ہی نہیں وہ جلا کر ایسا ڈال دیا. اس زمانے میں بیت الخلا و حمام کھلے رہتے تھے. اب بڑی عمر کے استاد تھے، رات کا وقت تھا، اچانک آواز آئی، پریشان ہو گئے. تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں وہ شاگرد دیوانہ ہو گیا. زندگی بھر جو ہے یہ دیوانی حرکتیں کرتا رہا. اس لیے ایسی چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اللہ والے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے مستجاب الدعوت تھے. وہ کچھ رقم مدرسے کی لے کر آ رہے تھے چندہ کر کے. اب راستے میں کچھ لٹیرے
لوٹنے والے حضرت کو گھیر لیے، پیسے چھیننے لگے۔ حضرت بولے دیکھو بھائی اس میں کوئی چیز میری نہیں ہے، جو بھی ہے مدرسے کی ہے، بچوں کے واسطے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا بہت سمجھایا لیکن وہ چھوڑے نہیں، لے لیے، پورا چھین لیا۔ حضرت چھوڑ دے کر چلے گئے، مدرسے کو پہنچے، وہاں جا کر بچوں کو بولے جاؤ، راستے میں کچھ لوگ اندھے ہو کر پڑ گئے ہیں، ان کو جا کر ذرا پوچھو، ایسا کر کے آئے تو صحیح بھی وہ چور لٹیرے اندھے ہو گئے، ایسا حضرت ہم کو بھیجے تمہارے پاس ہو۔ وہ رونے لگے، پلانے لگے، معافی مانگنے لگے، منت سماجت کرنے لگے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انسان بعض وقت اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہے، میں بڑا شانہ ہوں، میں بہت یہ ہوں کر کے۔ وہ شانہ نہیں ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے جتنا ادب سے رہیں گے، کند ذہن رہے تو بھی اللہ تعالیٰ بعد میں تمہارے کو اچھا بنا دیں گے، بڑی ترقی دیں گے، بہت بڑی دین کی خدمت کے لیے قبول کریں گے۔ لیکن بہت جو شانے ہوتے ہیں، شان کے کام، بڑائی کی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہو جاتے کوئی بھی ان کو پہچانتا نہیں، کوئی بھی ان کو جانتا نہیں، مارے پھرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے نبی علیہ السلام، ان کے دربار میں بہت زیادہ ادب بجا لانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ہے آگے نہیں بڑھنا افعال میں، کاموں میں، رسول سے آگے بڑھ گئے، آگے چلے گئے، یہ بھی آگے بڑھنا ہی ہے۔ کاموں میں جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے ویسے کام کرنا، یہ بھی آگے بڑھنا ہے، کاموں میں آگے بڑھنا۔ اور بعد والی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز نہ آئے، بات کرنے میں، پکارنے میں، بلانے میں، زور سے بات کرنا، زور سے پکارنا نہیں، بے ادبی ہے۔ زور سے کیا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے کو جیسے تم پکارتے ہو ویسے بھی نبی کو مت پکارو، اتنی آواز میں بھی مت پکارو۔ تو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ویسا بھی مت پکارو، اتنی بھی آواز نہ کرو، اور بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر تو بالکل نہیں۔ تو بے تکلفی سے، بے ادبی کے ساتھ، تو اوپر جو ہے فعل میں آگے نہیں بڑھنا، اور ادھر قول میں، آواز میں، باتوں میں آگے نہیں بڑھنا۔ یہ سب بہت ادب کی چیزیں ہیں۔ اس کو آج کل کی نسل، ارے وہ کیا ہوا، اس میں کیا ہو جاتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے یہ، اس کا بہت اثر پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، بس ایک ادنا مخلوق ہیں ہم پیدا ہوتے وقت ہمارے ماں باپ 2 انگلی سے ہمارے نلڈے کو چکن دیتے، ہمارا کیا حال ہوتا بولو، ہم جیتے تھے کیا بولو؟ لے جا کر کچرے کی توٹی میں پھینک دیتے، ہم زندہ رہ سکتے تھے کیا بولو؟ اتنے محتاج تھے، اتنے کمزور تھے۔ ہمارا ان کا احسان ہے، وہ ہمارے کو پالے، پوسے، بڑا کرے، ہماری ہر تکلیف کو برداشت کرے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے ان کا ادب کرنا، ان کو راحت پہنچانا، ان کی خدمت کرنا، اور ذرہ برابر بھی ان کی آواز سے ہماری آواز کو بلند نہیں کرنا، ان کو چڑھنا نہیں، سمجھتے، جھڑکنا نہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک بھی مت کرو، بیٹا ذرا یہ لگا دو تو
ہمارے آندھرا والے کہتے ایسا ویسا پچی کر کو بھی مت بولو، ایسی آواز بھی مت نکالو، سمجھتے ہیں؟ اف تک بھی مت کرو. اس لیے چھٹیوں میں گئے تو کیا کرنا، کیا جی کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا. ہاں، جاتے ہی امی مجھے کھانا دو ایسا بولنے کو بھی میرے بابا کی جورو مجھے کھانا دو گے تو بابا کی جورو کون اماں تھی ہے کہ نہیں کی؟ ارے فرق ہے، نہیں فرق ہے. امی جان بہت بھوکا ہوں، دور سے سفر سے آیا ہوں، تھک گیا ہوں کر کو خالی اتنا بولنے کی دیری، اللہ میرا کلیجا میرا بیٹا رو رہی بیچ کر کو دل نکال کر رکھ دے گی. ہے سو جیسا سبھی سامنے لانے کی، ہے کہ نہیں کی؟ بولنے میں وہ جا کر میرے بابا کی جو مجھے کھانا دے گا تو ہترے چھوٹا یہ کرے پڑ کو آیا تو گھر کو بیلن بھی پھونکنی بھی اٹھا لگا جائیں گے. اس لیے ادب کرنا، کریں گے کیا؟ اب سننا کریں، تمہارے گھر والے سے بھی دیکھیں گے. پہلے آتے ہی ہمارا بچہ کیسا ادب سے رہتا کر کے پہلے وہ دیکھیں گے. کیا پڑھے، کتنے پارے پڑھے وہ سب پوچھیں گے نہیں. ادب سیکھے کیا، ادب اخلاق جانتے کیا؟ جاتے ہی سلام نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا، نہیں کرنا. ہاں، بات نہیں ماننا، نہیں ماننا، ماننا. دیکھیں گے کتنا مانتے ہیں کر. تو یاد رکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سہم گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بھاری بھرکم ہستی آواز کو کم کر لی، اور ایک صحابی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تو گھر ہی میں بیٹھ گئے، نکلتے نہیں ہیں باہر. ارے کیا ہو گیا؟ نہیں میری آواز بہت بلند ہے. اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، کچھ میں بول دیا، آواز بلند ہو گئی، میں گستاخ ہو جاؤں گا، میں بے ادب ہو جاؤں گا کر کے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر، اتنا سمجھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، ارے وہ مجلس میں آتے نہیں ہیں نا، خود پوچھے، بلا بھیجے. اتنا ڈر گئے وہ. تو صحابہ رضی اللہ عنہ بے ادبی سے بہت ڈرتے تھے. بے ادبی زبان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، حرکات کے لحاظ سے، اداؤں کے لحاظ سے بہت ڈرتے تھے. ادب بہت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے تھے، بیٹھ جاؤ بولے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ رہے ہیں، اب جیسے گلی سے داخل ہو رہے ہیں. یہ آواز سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے. لوگ تعجب کیا، حضرت یہاں گلی میں بیٹھنے کا کیا موقع، حضرت یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ ایسے نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کان میں پڑی، بیٹھ جاؤ. اس کے بعد میں یہ قدم بھی اٹھایا، میرے لیے خیر نہیں ہے اس میں. اتنا ڈرتے تھے، اتنا سہمت تھے صحابہ رضی اللہ عنہ. ادب بہت بڑی چیز ہے. اچھا، تو کل جو بات کہی گئی تھی، افعال میں، کاموں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی طرف سے نئی چیزیں نہیں گھڑنا، نئی باتوں پر عمل نہیں کرنا. کل پروگرام میں بفرنگ زیادہ تھا کر کے کئی جگہ سے یہ بات آئی، آواز کٹ کے آ رہی ہے، کٹ کے آ رہی ہے کر کے. آج کیسی آ رہی ہے معلوم نہیں، برابر آ رہی ہے. اچھا، کل کی قضاحت ہو گئی کیا؟ ٹھیک ہے، کل بولے تو بات اصل چھوٹ گیا نا، اسے کیا کرنا ہے تو پلٹا بول رکھنا گیا. ارے خیر، اس میں ایک اہم بات میں بولا تھا، امید کے فائدے مند ہوگی اس لیے بولتا ہوں. شریعت پر عمل کرنا اور بدعت پر عمل کرنا، یہ دو کو ایک مثال سے سمجھایا تھا.
شریعت اصل ہے، اس پر عمل کی قوت پوری لگانا چاہیے. اس پر توجہ نہیں دیں گے تو عمل کی قوت بدعت کی طرف لگ جائے گی اور شریعت پر عمل پھیکا پڑ جائے گا. ایک مثال اللہ والے دیتے کہ ایک کسان جب وہ فصل، جیسے گیہوں کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، لگاتا ہے تو اب دھان کی جو بالیاں نکلتی ہیں اس کے ساتھ خود بخود گھاس، خود رو گھاس جو ہے آ جاتی. وہ بڑی بڑی رہتی، ہری ہری رہتی، دیکھنے میں بھی اچھی نظر آتی، ہوا چلی تو بھی لہلہاتی، بہت خوبصورت منظر رہتا. لیکن کسان اس کو پکڑ پکڑ کر اکھاڑ کر کیا کرتا ہے؟ باہر پھینکتا ہے. اب کوئی پوچھے اس کو کیوں پھینک رہے ہو؟ یہ خود سے آئی ہے نا، اچھی نظر آتی ہے نا جی، تازی بھی ہے نا. تو کیا بولا؟ کسان بولے گا تمہارا کام دیکھو جاؤ. تو نہیں، پھر اصرار اگر کرے، پھر پوچھے تو وہ کیا بولے گا؟ دیکھو ہمارے کو اصل کیا ہے؟ فصل ہے. اب ہمارے کو زمین کی قوت، اصل جو فصل ہے اس کو جتنی ملے گی وہ فصل اتنی اچھی ہوگی. جس مقدار میں پانی ضروری ہے اس مقدار میں پانی ہونا چاہیے، کھاد جتنی ضروری ہے اتنی کھاد ملنی چاہیے، یہ سب ہونا. اب اگر اس جنگلی گھاس کو چھوڑ دیں گے تو یہ زمین کی قوت اپنی طرف لے لے گی، تو ہماری جو اصل فصل ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. اس لیے ہم اس کو نکالتے ہیں. تو ویسے ہی ایک مثال دیا تھا میں، کہیں درگاہ ہو، اس کے بازو مسجد ہو، دیکھو درگاہ آباد رہے گی، مسجد ویران رہے گی. درگاہ میں خوشبو کیا، پھولاں کیا، صاف صفائی کیا، اور مسجد میں جا کے دیکھو دھول کیا، جالے کیا. ادھر لوگ بھر کر ہیں، ادھر مسجد خالی ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں بولا تھا، زکوٰۃ دینے مشکل ہوتی، پریشانی ہوتی، تکلیف ہوتی، لیکن ادھر ہنڈی میں جا کر ڈال دیتے، زیورات نکال کر ڈال دیتے، پیسے کٹے کٹے ڈال دیتے. زکوٰۃ فرض ہے، وہ دینے تکلیف ہے، وہ دیتے نہیں ہے. کیوں؟ عمل کی قوت ادھر لگ گئی ہے، ادھر کمزور پڑ گئی ہے. اس لیے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، شریعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بولا تھا بھائی، شریعت میں جو چیز رہتی ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی، کہیں بھی جاؤ تو ایک ہی طریقے سے ہوتی. باقی جو چیزیں ہوتی وہ علاقائی ہوتی، علاقے کے لحاظ سے. سمجھ گئے کیا؟ نیلور گئے تو روٹیاں چھوڑتے، کہیں میں پانی میں روٹیاں چھوڑتے. کیا کہتے یہاں سے روٹی چھوڑتے، اس کہتے کیا کہتے گئے سال انہوں کو منت مانے، ان کو بچہ ہو گیا، وہ خوشی میں روٹی یہاں سے چھوڑتے سنو. ادھر ایک جنے کھڑتے، وہ کیا کہتے ان کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں وہ روٹی پکڑتے گئے، پکڑے تو ان کو ہی بچہ ہوتا ہے. ابھی روٹیاں چھوڑنے کا، یہ تالاب میں جا کو یہاں سے چھوڑ کو وہاں سے پکڑنے، یہ کہا ہے. وہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو پانی ملتا نہیں تھا، جنگوں میں غزووں میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پانی دریافت کرتے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے تو پانی ابلتا تھا. ایسے واقعہ ہے. یہاں دیکھو تو گنٹیا میں جا کو روٹیاں چھوڑ لو، سمجھے کیا؟ ایسا علاقے کے لحاظ سے بدل کر رہتی. تمل ناڈو پاتا مڑو مین فاتحہ ہوا، ಒಂದು ಮೀನ ಮುಳುಸ വെച്ചിട്ട് ಫಾತಿಹಾ കൊടുക്കണമോ ಅಡಪಾವಿ पूरी सारी मच्छी का फातिहा करते वो क्या पूरी मच्छी रहना करते जरा भी ये नहीं माना. जरा जगह गए तो वो मैयत को दफना करने के बाद काली मुर्गी उतार को क्या करना कहते छोड़ना नाश करते, काली रहना कहते उन्हें. ये सब क्या चीज़ें हैं बोलो. शरीयत कितनी आसान है, सुन्नत कितनी मुख्तसर है, उस पर अमल कर ले तो होगा, है नहीं. बला खाली खतना नाफ जैसे सूखती है वैसा खतना बचपन में कर दिए
تو زخم سوکھ جاتا ہو جاتا. اسے رسم و رواج بنا لے کر گھوڑے کو بٹھا لے کر نہیں تو مانڈی کو بٹھا لے کر میں دادا میرے مانڈی کو بیٹھ کر رہنا میرا پوترا میرے گھر میں چڑھنا. ارے ماوا وہ کم کو ہونا دادا ہے تو پوترا نہیں پوترا ہے تو دادا نہیں دونوں ہے تو باوا نہیں سب بھی رہے تو حجام نہیں گئے تو یہ چھولک رہے تو کیسا کیا کہ گئے جا کر ختنہ کر لیا ہوگا. سمجھتے گا یہ سمجھتے نہیں. آسان شریعت ہے اس کو مشکل بنا دیے. رسم و رواجاں کیا اتنے پیسے خرچہ کیا اتنے قرضے لے کر کرتے سبھی رسم و رواجاں اللہ کی پناہ رونا آ جاتا ہمارے کو. اس کے بعد زندگی بھر جو ہے پریشان رہتے. سودی نظام تو ایسا ہے اللہ کی پناہ اضعاف و مضاعف کر ڈبل تگڑ ایسا بڑھتے جاتا. اصل پورا گھس جاتا. اصل گھستا نفع دستا گھر کو پورا ختم ہو کر چل جاتا. ایسے واقعات سنے ہیں. اللہ اکبر. بیٹی کی شادی میں باوا جو ہے بچی کو رخصت کرتا ہے. گھر سے بھیجتے ہوئے ایک بات کان میں بولتا ہے کیا بیٹی اب تو جا رہی ہے خیر الحمدللہ تیری ذمہ داری جو تھی وہ ہم پوری کر دیے. اب تجھے ہم بھیج رہے ہیں لیکن بیٹی اب تو دوبارہ آئے تو فلاں محلے میں فلاں جھوپڑ پٹی میں فلاں جھوپڑی میں تو آنا. یہ گھر اب ہمارا نہیں ہے ہم بیچ دیے. کیسا رہیں گا بولو. وہ بچی جاتے ہوئے یہ سن کر گئی تو نہ خوشی سے رہیں گی کیا بولو. رہے سو گھر کو بیچ کر گھر کے سامانوں کو بیچ کر سودی قرضہ لے کر اس طریقے سے کرنا. اللہ کی پناہ اللہ کے واسطے. یہ کٹنما بھی یہ جوڑے بھی یہ گھوڑے بھی ان کو سب چھوڑو. کل بولانی میں کتنی بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. ان میں جائزہ لیے اگر تجزیہ کرے اینالائز کرے تو بہت سی بچیاں حالات کے سے مجبور ہو کر جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین و شریعت بہت آسان ہے. تو فرمایا افعال میں کاموں میں بھی نہیں بڑھنا آگے اور باتوں میں بھی نہیں بڑھنا. آواز بھی جو ہے بلند نہیں کرنا. ماں باپ کے سامنے ہو بڑوں کے سامنے ہو. ابھی حدیث شریف پڑھی گئی نماز سے پہلے ان من اجلال اللہ تعالی اکرام الشیخ. اللہ تعالیٰ کی عزت کے کاموں میں کیا ہے بڑی عمر والے عمر رسیدہ جن کے بال سفید ہو گئے ان کا اکرام کرنا ان کی عزت بجا لانا. یہ دراصل اللہ کا اکرام ہے. اللہ کی عزت ہے. تو بڑوں کا اکرام اس درجے ہے. سمجھتے بھائی. اس لیے ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. شوہر کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. پرانے زمانے میں عورتیں شوہر کا نام نہیں لیتی تھی. کیا خیر ہماری دادی صاحبہ مجھے بچپن میں پڑھاتی ہیں سورہ اخلاص سے. کیا اب قل اللہ احد بول رہا کو اللہ کر کو ہوں ان کا نام بول گئی ہوں ان کا نام بول گئی ہے. مجھے سمجھ میں آتا نہیں ہے کیا کہتا ہوں میں. دادا کرا اب تو سمجھ قل اللہ احد اللہ اس سمجھ بولتی نہیں ہے. ان کا نام بول دیتی ہے. کیا ایک عورت جو ہے نماز پڑھی تو کب بھی دے تو السلام علیکم بچے کے بابا آگتی ہے. السلام علیکم بچے کی بابا. یہ بچے کی بابا کیا ہے بابا تو شوہر کا نام رحمت اللہ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنے کے کا. خیر یہ غلو ہے. ضرورت کے موقع پر بولنا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ نہیں بولنا. قرآن میں ہے تو بھی نہیں بولنا رحمت سمجھ کر تو ایسا نہیں ہے. تو بولنا چاہیے. دھڑلے سے جو شوہر کا نام بولا دیتی ہیں آج کل اٹھاتے ہی ابرار کے چلتی ہیں. یہ جو انداز رہتا ہے ایسا نہیں. اچھا شوہروں کا نام لے کر کم ہیئر کر کو بلا دیتی سب کے سامنے. کتنا خراب دکھتا وہ اس کو بڑا فخر سمجھتی. الٹا کیا بولتے ہیں
ان کو ایسا تو اچھا دکھتا ہے، ان کو اچھا دکھتا ہے تو تم نے اچھا دکھتا نہیں نا، وہ اس سے کیا کرنا، تمہیں ذرا لحاظ رکھنا، تمہارے شوہر ہیں وہ، نوکرنی ہے وہ، شوہر ہے وہ، سمجھ رہے ہیں، تمہارا سرتاج ہے وہ، سردار ہے وہ، تمہاری ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے وہ۔ اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا اگر حکم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ریزرو ہے اللہ کے لیے، اس لیے اس کا معنی یہ نہیں کہ بالکل ایک دم فری سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ذرا ادب احترام ہونا چاہیے۔ آج کل کا کلچر ایسا ہو گیا ہے، ایسا کلچر بنا دیتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں وہ سب کیا بھی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں کرتے، نہیں، لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کا خمیازہ کیا ہوگا؟ بے ادبی کا، گستاخی کا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں رہے گا، سمجھتے ہیں۔ اس لیے بے ادبی سے بہت بچنا چاہیے، خاص طور سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، سمجھ گئے، آپ کی حین حیات میں بھی اور آج بھی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے جب مواجہہ شریف پر جاتے ہیں، درود و سلام پڑھنے کے لیے، ایسی بھگدڑ، ایسی آوازیں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ سب سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز آج کل فوٹوگرافی ہوتی ہے، اللہ، دل دکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں کھڑ کر جس چیز سے آپ منع فرما رہے ہیں، جس چیز سے آپ کو سخت نفرت ہے، فرمایا سخت عذاب کل قیامت میں مصورین کو ہوگا کر کے، اتنی سخت وعیدیں سنانے والے آقا کے دربار میں ادھر کھڑ جا کر درود و سلام پڑھنا نہیں سکا، صلاۃ و سلام پڑھنا نہیں جیسا، پوز دے لگ کر ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو لگ کر، کتنی گستاخی ہے، کتنی بے ادبی ہے، بہت دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی حرکتیں شروع ہو گئی، اللہ کی پناہ۔ آج کوئی، میں عمرے کو جاتا ہوں گا تو اتنی خوشی بھی نہیں ہوتی، کیوں؟ ایک انٹرٹینمنٹ کے سکا ہوگا ہے، حج عمرے جانا گا تک فری سے، شادی ہوتے ہی فوراً بھیج ڈالتے ہیں۔ اب کیا ایک آدھے پونے گھنٹے میں عمرہ کر لے، کیا کر لیا، اس کے بعد کیا فری ہو گئی، یہ کیا ہے، اس کے واسطے کیا عمرہ ہے؟ ایسا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، ادب کا مقام ہے، ادب سے رہنے کی جگہ ہے، سمجھ رہے بھائی۔ تھوڑی دیر میں عمرے سے فارغ ہو گئے گا تو تچ قصہ ختم، سر کو کیا کہ ٹوکرا تھا اتار کر چھوڑ دیے گا جیسا، اس کے بعد سے کیا فری ہو گئے کیا؟ ایسا نہیں۔ حرم بولنے کا معنی یہ قابل احترام ہے وہ۔ اب یہاں سے لے کر وہاں تک فوٹواں کہاں دیکھے تو بھی، اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑ جا کر بھی میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، دیکھو ادھر کھڑی ہوں، دیکھو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ سے بات کرنے آئے نہیں، کس سے؟ غیر اللہ سے بات کرنے آئے، اللہ کو تلاش کرنے آئے نہیں، غیر اللہ سے کیا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہیں، کیا ہے کرتے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت خیر پر رہے گی جب تک وہ اس گھر کی عزت جس طرح سے کرنی ہے وہ کرے گی، اور جب وہ اس کی عزت چھوڑ دے گی، اس کا احترام چھوڑ دے گی تو امت پامال ہوگی۔ آج امت کی زوال کی جو چیزیں ہم جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی وہاں کے حکمرانوں کو صحیح سمجھ دے، یہی ہم دعا کریں گے۔ آج تو حرم مکہ میں چپل جوتا پہننا عام ہو گیا ہے، 10 آدمیوں میں 5-6 لوگ تو چپل پہن لگا، جو چپل گھر میں پہنتے اسی چپل کو پوری گلی کھندر لگ جا کر مسجد حرام میں طواف میں جا کر اسی کو، ایسا ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، اتنی بھی یہ کیا پوچھے تو حجت بازی کرتے، چپل بھی قرآن بھی رکھنا بازو رکھ دیتے۔ کیا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا
مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ واقعہ سنائے، بدن میں کانٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، سجدے کی آیت آئی تو وہ قرآن کو چپل کے اوپر رکھ کر سجدہ کرنے جا رہا تھا۔ حضرت اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، نالا تو کیا کر رہا ہے؟ تو الٹا پوچھتا کرتے، حل ھذا نجس، کیا ناپاک ہے کیا؟ کہ پوچھتا کرتے اسے کیا بولے؟ حضرت بول رہے اسے کیا بولیں گے، اسے کیسا سمجھائیں گے؟ قرآن کو بھی جوتے کو بھی دونوں کو بھی اللہ اکبر بولنے بھی ڈر آتا ہے۔ اس درجے کیا بے ادبی آ جاتی ہے کیا؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے حرمین شریفین کو جانا بولے تو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آخری زمانے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چلے گئے، طائف میں جا کر رہ گئے، وہیں وصال ہوا، وہیں قبر بنی ہے۔ کیوں؟ ادب ہم بجا نہیں لا سکتے۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام مکہ مکرمہ میں جا کر رہ جانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے نہیں، ادب نہیں ہوگا تمہارے سے، مستقل سکونت وہاں پر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کو اماموں کو کیا ادب نہیں کیا، اللہ سے محبت نہیں کیا، لیکن پھر کیا ڈرتے تھے وہ۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ پاک کے حدود میں، مدینہ پاک کی لمٹ میں ضرورت سے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے، پیشاب پاخانہ نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، باہر جا کر کرتے تھے۔ کتنے اولیاء اکرام چپل نہیں پہنتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدم مبارک ہم پڑھا رہیں گا، ہمیں کیسے چپل پہن لگا پڑا۔ اس درجے ادب تھا۔ آج اس درجے بے ادبی ہو گئی۔ آج بڑے چڈیاں 3/4 کی بولتے کرتے وہ پہن لگ کر آ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، حرمین شریفین کے قریب میں بھی چڈیاں پہن رہے ہیں، چڈے پہن لگ کر پھر رہے ہیں، کتنی بے ادبی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہن نے ان چیزوں کو معمولی مت سمجھو، اس کا نتیجہ بہت دور تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بننا اللہ نے جس کو بتایا ہے، ادب رہے گا تو ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گی، ورنہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے انسان پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، سب کے ادب کی بجاوری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان ربی العلی العلی۔ دعا فرمانے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين، إن تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا شأننا كله۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فاحفظها وسلمها من آفات الدارين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے، اللہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے،
عمر یوں ہی تمام ہوتی ہی کا حصہ ہے اللہ۔ اے اللہ رحمت کا آدھا عشرہ گزر چکا ہے اللہ۔ اے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ لاپرواہی سے بچائیے اللہ، ناقدری سے بچائیے اللہ، ناشکری سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں اپنا تعلق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ انسانوں کی آواز دوسروں کو صحیح نہیں پہنچتی تو بے قرار ہو جاتے ہیں اللہ، پریشان ہو جاتے ہیں اللہ، کنیکشن ٹھیک سے نہ رہے تو اے اللہ اچھا نہیں خیال کرتے اللہ۔ ہمارا بھی تو معاملہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے اللہ، ہمارا بھی تعلق آپ سے سیدھا نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ کمزور ہے اللہ، پھسپھسا ہے اللہ، کبھی اے اللہ فرما برداری کرتے ہیں، کبھی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، کبھی آپ کی توفیق سے کچھ نیکیاں کر دیتے ہیں، کبھی اپنی بدبختی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ساری چیزوں میں تو دل لگتا ہے اللہ، آپ کی یاد میں دل نہیں لگتا۔ اے اللہ تلاوت میں حلاوت نہیں ہے اللہ، اے اللہ مناجات میں لذت نہیں ہے اللہ، نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے اللہ۔ آخر کب یہ چیزیں حاصل ہوں گی اللہ؟ دنیا کے معاملات میں بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں اے اللہ وقت گزر جاتا ہے، پلک بھی جھپکتے نہیں ہیں اللہ۔ اور اے اللہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو چند منٹوں میں بیزار ہو جاتے ہیں اللہ۔ بڑا جرم عظیم ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے اللہ لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے۔ اللہ آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے، عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، سب کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائیے اللہ، حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ۔ کل بھی حملے میں دسیوں بچے بچیاں مرد عورت شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اللہ۔ یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے اللہ، مہینے گزر چکے ہیں اللہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے اللہ، سر چھپانے کو سایہ نہیں ہے اللہ، پینے کو پانی نہیں ہے اللہ۔ ہے اللہ ہم رمضان میں بے تاب ہو جاتے ہیں اللہ، تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ، وہ تو مہینوں سے اللہ روزے ہی کی حالت میں ہے اللہ۔ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، مدد فرمائیے اللہ، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے اللہ، باطل کا منہ کالا فرمائیے اللہ۔ ہم سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔